مصطلح أهل الميزان فقد ظهر وجه نفيه من السابق أن في الأجزاء الحقيقية الواجب تعالى والجنس الحقيقي يكون جزءا حقيقيا البتة، وهو المقصود من النفي ها هنا ليس هو يراد بأنه جانس ونفذ في الشريك في مقام الحمد له تعالى فنفى الشريك في مقام الحمد له تعالى. مقام الجنس وهو يناسب الجهات ولا يلزم حسن البراءة والقرآن الجهات الستة المشهورة والبراءة ما لا يقع. اچھا، اب یہ خطبے میں علامہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعالی عن الجنس والجہات، باری تعالی عالی ہے، بلند ہے جنس و جہات سے. چونکہ جنس کے دو معنی آتے ہیں، ایک جنس کا منطقی معنی ہے جو کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق، ایک جنس کا لغوی معنی ہے بمعنی مجانس. ملا حسن فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معنی یہاں پر مراد دیے جا سکتے ہیں. جنس بمعنی منطقی بھی مراد دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ تعالی عن الجنس والجہات، تعالی عن الجنس المنطقی، کہ وہ جنس منطقی سے عالی ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. اور تعالی عن المجانس، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ باری تعالی مثل سے، مجانس کیا ہوتا ہے؟ مثل، شریک فی الصفات، مساوی فی الصفات. باری تعالی مثل سے عالی ہے، بلند ہے، منزہ ہے. دونوں معنی صحیح ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ اما یراد بہ مصطلح اہل المیزان ہے. اگر یہ منطقیوں والی جنس مراد ہے تو کہتے ہیں پھر تو یہاں مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عالی ہے منطقی جنس سے، کیونکہ لا یحد میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ لا یحد میں آپ کو بتا دیا ہے کہ باری تعالیٰ کی حد حقیقی نہیں ہے. حد حقیقی کیوں نہیں ہے؟ کہ اجزاء حقیقیہ نہیں ہے، تو جنس جو ہے وہ اجزاء حقیقیہ میں شمار ہے نا. جنس تو ماہیت کی جز ہوتی ہے، وہ جز حقیقی ہے، تو وہاں لا یحد میں اس کا بیان پورا ہو چکا ہے کہ باری تعالیٰ کے اجزاء حقیقیہ نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ والجنس یکون، والجنس الحقیقی یکون جزءا حقیقیا البتہ. اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب ہے منطق کی، کتاب لغت کی نہیں ہے، اس مناسبت سے کہ یہ منطق کی کتاب ہے تو یہاں پر منطقی جنس لینا جو ہے یہ اولا ہے. اور ملا حسن فرماتے ہیں کہ میری اپنی تحقیق بھی یہی ہے کہ یہی تعالی علی الجنس سے مراد یہ جنس منطقی کی نفی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ هو المقصود من النفی ہا ہونا ایضاً، جس طرح لا یحد میں اجزاء حقیقیہ کی نفی تھی تو بیچ میں
جنس کی نفی بھی ہو گئی ہے، تو لا یہ تعالی عن الجنس یہاں بھی اسی جنس کی نفی مقصود ہے، جنس منطقی کی۔ کہتے ہیں یہ اس مناسبت سے کہ یہ کتاب منطق کی ہے، البتہ ایک اعتراض ہوتا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ پھر تو علامہ بہاری کی عبارت میں خطبے میں تکرار لازم آ گیا، کیونکہ لا یحد میں بھی تم کہتے ہو کہ جنس کی نفی ہو گئی، تو تعالی عن الجنس یہاں بھی جنس کی نفی کر رہا ہے، تو یہ تو پھر تکرار آ گیا علامہ بہاری کے سلم کے خطبے میں تکرار، حالانکہ سلم میں تو انہوں نے بڑا اختصار مد نظر رکھا ہے، سمجھائیے، تو یہ تکرار تو بھائی یہ تو کبھی چیز ہے، تو اس کا جواب ہے، جواب یہ کہ دیکھو لا یحد میں صراحتاً نفی تھی کس کی؟ حد حقیقی کی، لا یحد باری تعالیٰ کے لیے حد حقیقی نہیں، حد حقیقی کے ضمن میں نفی تھی اجزائے حقیقیہ کی، تو جنس اجزائے حقیقیہ میں سے ہے، تو وہاں پر لا یحد میں اجزائے حقیقیہ یعنی جنس کی نفی ہو گئی تھی، لیکن ضمناً حد کے ضمن میں، اور یہاں پر صراحتاً کر دی، تو اس کو کہتے ہیں تصریح بما علم ضمناً، اور تصریح بما علم ضمناً جو ہے یہ کلام بلغاء میں ہوا کرتی ہے، اور یہ شے مستحسن ہے، سمجھئے، بلیغ کلام میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے تکرار نہیں ہے بلکہ یہ تصریح بما علم ضمناً ہے۔ اچھا، یہ تو اس وقت جب جنس سے مراد جس جنس سے منطقی ہو، اگر جنس سے لغوی ہو تو کہتے ہیں بمعنی مجانس ہو جائے گا، او یراد بھی المجانس ہو، یا پھر مجانس مراد، تو مجانس بمعنی مثل، بمعنی مساوی، بمعنی شریک، ہاں تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خطبہ ہے اور خطبوں میں باری تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا ذکر ہوتا ہے، صفات، تو نفی شریک بھی باری تعالیٰ کی صفت کمال ہے کہ اس کی مثل نہیں ہے، باری تعالیٰ کا مجانس نہیں ہے، ہم جنس مساوی باری تعالیٰ کا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک صفت کمال ہے، لہذا جب صفت کمال ہے تو خطبے میں اس کا ذکر کرنا مناسب ہے، خطبے میں اس کا ذکر کرنا، اس لیے کہتے ہیں فَنَفَى الشَّرِيكَ فِي مَقَامِ الْحَمْدِ لَهُ تَعَالَى، ہاں شریک کی نفی کر دی علامہ بہاری نے باری تعالیٰ کا جو مقام حمد تھا، یعنی خطبہ مقام حمد ہے، تو اس میں شریک کا سلب کر دینا یہ بھی مناسب ہے کہ یہ بھی صفت کمال ہے، آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ تو اس صورت میں جب کہ علامہ بہاری کے قرآن میں جنس جنس ہو، کہتے ہیں ایک میں نے اپنے استاد سے یہاں سنا ہے کہ یہاں پر جنس کے بجائے حس ہے، حس کیا ہے؟ تعالی عن الحس والجہاد، عن الحس، ایک سماعت اور بھی ہے روایت کہ تعالی عن الحبس والجہاد،
اس کو اس نے ذکر نہیں کیا. سمجھائیے. تو تعالی عن الحس اگر ہو جائے جیسے اس نے ذکر کر دیا تو کہتے ہیں بھائی ایک تو فائدہ ہو جائے گا اگر لفظ جنس کے بجائے کیا ہو جائے حس. دیکھو جنس اور جہاد یہ دو لفظ اگر اپنے معنی پر رکھے جائیں کہ جنس سے مراد جنس منطقی ہو یا جنس مجانس ہو، لیکن جنس لفظ ہو تو پھر تو اس میں براعت استحلال ہے. جہاد میں بھی براعت استحلال ہے اور جنس میں بھی براعت استحلال ہے. دیکھو کہ آگے منطق میں جنس کی بات ہوگی نا تو خطبے میں ایسا لفظ ذکر کرنا جس سے مقصود کی طرف اشارہ ہو، مقصودی بحثوں کی طرف اشارہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں براعت استحلال. تو آگے چونکہ جنس کی بات آ رہی ہے تو اس لیے اگر جنس ہو تو براعت استحلال تو پھر ہے. لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ وقد سمعت من بعض الاساتذۃ قدس اسرارهم لفظ الحس مقام الجنس، کہ جنس کی جگہ میں نے حس سنا ہے اپنے اساتذہ سے، تو کہتے ہیں بھائی ایک بات ہے وہ یہ کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تو اس کی مناسبت زیادہ ہو گئی ہے. پڑوسی کون ہے؟ جہاد. کہتے ہیں حس اور جہاد کی آپس میں مناسبت زیادہ ہے. دیکھو آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاد سے مراد ہے یہ جہاد ستہ. جہاد ستہ یہ قدام اور خلف اور یمین اور یسار اور فوق اور تحت. تو یہ جو جہاد سے مراد ہے تو بھائی جو چیز ان جہاد میں محاط ہو وہ محسوسات میں سے ہوتی ہے. ان 6 جہاد میں جو چیز محاط ہو، یہ 6 جہاد جس پر محیط ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ محسوسات میں سے ہوتی ہے. تو جب جہاد کا سلب کر دیا کہ جہاد سے وہ منزہ ہے تو پھر حس سے بھی منزہ ہو گیا نا، محسوسات میں سے بھی نہ ہوا نا. تو اس لحاظ سے تو جہاد کے ساتھ تو مناسبت زیادہ ہے حس لفظ. لیکن کہتے ہیں ایک نقصان ہو جائے گا، وہ یہ کہ جنس کے لفظ میں براعت استحلال تھا تو حس میں وہ نہیں ہے. حس میں کیونکہ آگے محسوسات اور غیر محسوسات کی بات تو نہیں ہو رہی یہاں پر. سمجھ آئیے. اس لیے کہتے ہیں وہ براعت استحلال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. نقصان یہ ہوگا حس کے لفظ میں کہ جنس میں وہ براعت استحلال تھا اور حس میں نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے. اس لیے فرماتے کہ اگر یہ ہو جائے تو وہ یناسب الجہاد، جہاد کے تو مناسب ہو گیا. ولیکن لم یحصل البراءۃ، لیکن براءت اب حاصل نہیں ہو. آئی سمجھ میں؟ یہ ایک نقصان ہو کہتے ہو جائے. لیکن بہرحال مطلب یہ ہے کہ حس کے لفظ میں ایک فائدہ ہے اور ایک نقصان ہے. فائدہ یہ کہ جہاد سے اس کی مناسبت زیادہ ہو گئی، نقصان یہ کہ براعت ختم ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن بہرحال جائز تو ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ حس سے بھی منزہ ہے
اچھا اب یہ تو ہوئی جنس کی بات. جہاد کہتے ہیں بھائی جہاد سے مراد والمراد بالجہاد الجہاد ستۃ المشہور، 6 جہاد جو مشہور ہیں وہی مراد ہے. یہ وفیہ من البراءۃ ما لا یخفی، کہتے ہیں اس میں بھی براعت ہے. براعت کہتے ہیں یہ ہے کہ آگے قضایا کی باس میں آپ پڑھیں گے موجہات میں کہ ہر موجہ قضیہ جو ہے وہ ایک نہ ایک جہت پر مشتمل ہے. ضرورت ہے کہ دوام ہے کہ وجوب ہے کہ امکان ہے وغیرہ وغیرہ. تو موجہات کی بات آگے آ رہی ہے. تو جہاد سے گویا کہ ان کی طرف اشارہ ہو گیا تو براعت تو حاصل ہو گئی ہے. اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی جہاد سے تو تم نے یہ جہاد ستہ مراد لے لی ہے، تو موجہات میں تو ان جہاد ستہ کا بیان نہیں ہے. موجہات میں یہ قدام اور خلف اور یمین اور یسار اور فوق اور تحت کا بیان ہے. وہاں تو جہاد سے مراد ہے وہ ضرورت ہے کہ دوام ہے کہ وجوب ہے کہ امکان ہے، یہ چیزیں مراد ہیں. تو وہ تو الگ چیز ہے. تو جہاد ستہ سے کیسے دوام وغیرہ کی طرف اشارہ ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ براعت جو ہے نا، دیکھو براعت کا تعلق معنی سے نہیں ہوتا، کیونکہ براعت جو ہے یہ فصاحت و بلاغت کے قوانین میں سے ایک قانون ہے، اور فصاحت و بلاغت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ الفاظ سے. سمجھائیے، اس لیے براعت کا تعلق کس سے ہوگا؟ الفاظ سے. تو جہاد کے لفظ کو جب علامہ بہاری یہاں لے آئے تو جہاد کے لفظ سے اشارہ ہو گیا. کس کی طرف ہو؟ وہ موجہات کی طرف، کیونکہ وہاں پر بھی ان کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جہاد، چاہے معنی الگ ہے. تو یہاں بھی ماتن نے جہاد کا لفظ استعمال کیا، تو لفظ سے اشارہ ہوتا ہے. وہ برات کا تعلق لفظ سے ہوتا ہے، برات کا تعلق معنی سے نہیں ہوتا. معنی کوئی بھی مراد ہو. عائشہ نے اس لیے کہتے ہیں وفیہ من البراءۃ ما لا یخفی، یہ جو جہاد کا لفظ ہے اس میں وہ براعت ہے جو خفی نہیں ہے. ہاں، یعنی موجہات کی طرف اشارہ ہو جائے گا. چلو جی، جعل الکلیات والجزیات، بس بس